الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی رہنما کتاب عطا فرمائی ہے۔ دنیا کے ہر اسکول کا نصاب تبدیل ہو گیا۔ آکسفورڈ میں آج سے 60 سال 80 سال پہلے جو پہلے پڑھے نا جی، آپ ان سے پوچھیں وہ نصاب کیا تھا، آج کا نصاب کیا چینج ہو گیا۔ ہم نے جب اسکول پڑھا تھا اس وقت کا نصاب اور تھا، آج کے اسکول کا نصاب کچھ اور ہے۔ ہر ادارے کا نصاب الگ الگ ہے۔ پاکستان کے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا نصاب الگ ہے، یورپ کی الگ ہے، باقی ممالک کے الگ ہیں۔ یعنی کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی سکول، کوئی بھی ادارہ اس بات پر متفق ہے ہی نہیں کہ یہ نصاب سب کو پڑھانا چاہیے۔ میں قربان جاؤں سونے نبی تیری شان پر، اللہ نے قرآن ایسا دیا ہے، امریکہ ہو، افریقہ ہو، لندن ہو، پیرس ہو، یورپ ہو، نصاب ایک ہی ہے۔ امام کعبہ جب قرآن پڑھے گا نا تو وہی پڑھے گا جو پاکستان کا مسجد کا امام قرآن پڑھے گا۔ جب تک آپ ایک بات پر متفق ہی نہیں ہو سکتے، آپ کسی بھی مسئلے کو آگے لے کے کیسے چل سکتے ہیں؟ متفق ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ھدی للناس پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اگر اس قرآن پاک کے اوپر مسلمان یا غیر مسلم جو بھی عمل کرے گا، جو بھی قوانین قرآن نے بیان کیے ہیں، یکساں ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم نے اگر قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا، صرف مسلمانوں کی یہ جارہ داری نہیں۔ نصاب ایک، بات ایک، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کلمہ گو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہمیں یہ دقیانوسی تعلیم والے کہتے ہیں، ہمیں ان پڑھ الٹریٹ کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک اور نبی کے فرمان کے علاوہ جتنی بھی تعلیمیں ہیں وہ تمام کی تمام ابھی جہالت پر مبنی ہیں۔ ابھی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ ہم ایک بات پر متفق بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ پھر یہ نہیں کہا، پھر اللہ کہتا ہے وبینات من الہدی، اس میں روشن دلیلیں ہیں۔ یہ بات ایویں نہیں کر دی کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا اور ہدایت بنا کے دیا ہے، پوری دنیا کے اندر روشن، سورج کی طرح روشن ہے اس کی حقانیت، پوری دنیا پہ حقانیت روشن۔ لائیں جی کسی بھی ادارے کا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو اس ادارے کی کتاب پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک یاد ہو، زبانی یاد ہو، نہیں لا سکتے۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی جناب؟ کہ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک، دیکھیں میری تصورات، میرے تخیلات، میرے افعال یہ علیحدہ ہو سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اعتراض مجھ پر کر سکتے ہیں، لیکن جناب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ نصاب اس خالق کائنات، خالق حقیقی نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے دیا ہے۔ پر پھر فرمایا والفرقان، بالکل فرق کر دیتی ہے، بالکل فرق کر دیتی ہے۔ حق وقل جاء الحق وزهق الباطل، حق اور باطل بالکل اللہ۔ پھر اللہ کہتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو میں سے جو کوئی روزہ یہ مہینہ پایا کرے، اور اللہ کے بندو روزے رکھ لیا کرو، روزے رکھ لیا کرو۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جی اکثر لوگ جو ہے نا جی وہ یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں جی، دین میں بڑی نرمی ہے جی، بڑی نرمی۔ بڑے تعجب کی بات ہے، تمہارے منہ کے اندر اللہ نے جہاں پر نرمی رکھنی چاہیے تھی وہاں نرمی رکھی ہے، جہاں سختی رکھنی چاہیے تھی اللہ نے وہاں سختی رکھی ہے۔ زبان کی جگہ دانت آ جاتے، دانت کی جگہ زبان آ جاتی، کام چل سکتا تھا؟ حضور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں پر سختی ہے وہاں پر سختی ہے۔ حرام نہیں کھانا تو نہیں کھانا، شراب نہیں پینی تو نہیں پینی، زنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا،
جہاں پر سختی ہے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو کاٹا جائے گا. کسی جو ہے نا جی وہ انسانیت کے جو وہ علمبردار ہوتے ہیں نا جی، اور بڑے وہ انسانیت کے بھلا سوچنے والے، ہاں جی، بڑے بیچارے مرے پڑے ہیں انسانیت کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے. صرف ان کو انسانی حقوق جانوروں میں نظر آتے ہیں، ان کو حقوق انسانی حقوق جو ہے نا جی وہ کافروں کے لیے نظر آئیں گے. اب فلسطین کے بچے نہیں شہید ہوئے، 20,000 بندے سے زیادہ انہوں نے مار دیا، کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نہیں اٹھی. اب ایمان سے بتائیں یہاں پر ہم نرمی کریں؟ یہاں پہ نرمی چاہیے یا سختی چاہیے؟ حضور یہ تو بے غیرتی کی انتہا ہے. کائنات کی اس وقت جتنی بھی مملکتیں ہیں وہ ساری بے غیرت ہو چکی ہیں. نہ کسی بچی کی آہ سنی جا رہی ہے، نہ کسی بچے کی آہ سنی جا رہی ہے، نہ کسی خاتون کی، نہ کسی مرد کی. سارے بے غیرت ہو کے چپ کر کے بیٹھے ساری تنظیمیں. کتے کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی سارے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. لیکن انسانوں کی جان، اللہ کی قسم، جب بندہ، ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں لیکن ہم تک جو ویڈیو پہنچتی ہے کلیجہ باہر آ جاتا ہے. معصوم بچے جب تڑپ رہے ہوتے ہیں ذرا جی، وہ کلیجے باہر آتے ہیں ذرا جی. کیا کریں ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم سوائے بولنے کے کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جو صاحب اقتدار ہیں وہ نہیں کر رہے. اب یہاں پر نرمی کی جائے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے. آپ ہمارے بچے بھی ماریں، آپ ہماری مائیں بھی ماریں، آپ ہماری بیٹیاں بھی ماریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات. یہاں پر نرمی نہیں دکھائی جائے گی، کافروں کے مقابلے میں سختی دکھائی جائے گی، ایمان والوں کے مقابلے میں نرمی دکھائی جائے گی. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو مریض ہے ہم وہاں پہ نرمی کرتے ہیں، لیکن مریض بھی اپنی مرض کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہے یا مسافر ہے اور دنوں میں اس کے روزے رکھے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو چاہتا ہے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے پر دشواری نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. حضور یہ تنگیاں، یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، قرآن کا 2 ٹوک، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر پریشانی آئی، دکھ آئی، تکلیف آئی، بلائیں آئیں، یہ ساری تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. 2 ٹوک قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے. آپ پریشان ہو رہے ہیں، خود بجائے آپ اس کی، اپنے ہاتھوں سے اپنی پریشانیوں کو پیدا کیا. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، ابھی تو اللہ بہت سی تمہاریاں معاف کر دیتا ہے. ویعفو عن کثیر، بہت زیادہ معاف کر دیتا ہے، تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا. لیکن حضور ہم بھی تو ایسے لوگ ہیں نا جی، جب تک کڑی کی ہمارے اوپر بھی ٹائٹ نہ کی جائے ہم بھی باز نہیں آتے ہے نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں. وہ غالباً اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری. ہم قبلہ آج اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا کر کے جائیں گے، اللہ کی قسم قبر میں بھی سکون ہوگا. وہ مولانا کہتے ہیں نا جی، نشان مرد مومن بعد گویم چمر آیا تبسم بر لبِ اوس، بندہ مومن کی نشانی تو پتہ ہی اس کے مرنے کے بعد چلتی ہے. جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے مسکراتا ہوا جا رہا ہے، الحمدللہ میں نے رب کو راضی کر لیا، الحمدللہ میں نے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کی. مرتے ہوئے بھی پر سکون، چہرے مسکرا رہے ہوتے، چہرے رونق افروز ہوتے. حضرت سانس نکلنے کے بعد، دم نکلنے کے بعد چہرے بتا دیتے ہیں کہ بندہ کامیاب تھا یا ناکام. جس کے رنگ کی ہوائیاں اڑ جائیں، جس کے چہرے کے رنگ اڑ جائیں، وہ چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو خوفناک. اس وقت ایسا واقعہ یہاں پر وقوع پذیر ہوا ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کے چہرے سے پتہ چل رہا ہے. اور قرآن بڑے واضح طور پر کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. ہزاروں فرشتوں کی لشکر آتا ہے، ملک الموت آتے ہیں. مرنے سے پہلے سیکنڈوں کے اندر پوری زندگی کا فلیش بیک چلا دیا جاتا ہے. کامیاب بندہ تھا، اچھا بندہ تھا، نیک آدمی تھا، تو ساری کی ساری نیکیاں ریکال کروائی جاتی ہیں. ہر ایک اعضاء کو قابو کر دیا جاتا ہے، عقل و شعور کو باقی رکھا جاتا ہے، عقل و خرد باقی رہتی، دیکھ رہا ہوتا ہے پوری زندگی کا. جب فلیش بیک دیکھتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ او میں نے یہ نیکی بھی کی، یہ بھی کی، یہ بھی کی، میں نے اللہ کو یہاں پہ بھی راضی کیا، اس کے حبیب کی یہ بات بھی مانی، تو چہرے ایسے ہی خوش ہو جاتے ہیں. اور وہ اسی کیفیت میں پھر ملک الموت اس کی روح نکالے، آجا بندے چلیں. حضرت جی اس کے برعکس حدیث پاک کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے جس وقت خبیث یا ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث نفس اخرجی الی جسد الخبیثہ،
زبردست قوت والے اور بڑی دہشت والے فرشتے آتے ہیں اور آتے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، او خبیث نفس، ساری زندگی اللہ رسول کو تو نے ناراض کیا. پوری زندگی کی فلیش بیک چلایا جاتا ہے جناب، سیکنڈوں کے اندر جناب پوری زندگی کی جتنی برائیاں تھیں وہ تمام کی تمام اس کے سامنے آ جاتی ہیں. پھر فرشتے ڈانٹ کے کہتے ہیں اخرجی الی جسد الخبیثہ، نکل گندے پلید جسم سے، وابشری بحمیم وغساق، تجھے مبارک ہو جناب، اب تجھے کھولتا ہوا پانی اور پیپ کے ساتھ تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیکنڈوں کے پھر چہروں کے ایسے رنگ اڑتے ہیں، ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، حضرت وہیں پہ فیصلے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں تو چاہتا ہی نہیں ہوں تمہارے اوپر دشواری، ولا یرید بکم العسر، میں نہیں چاہتا، ولتکملوا العدہ، یہ جو میں نے 29-30 دن کے تمہیں روزے دیے ہیں میں تو چاہتا ہوں یہ پورے کرو، تمہارے لیے آسانی ہے، بخششیں ہیں. اور پھر فرمایا ولتکبروا اللہ، اللہ کا نام اونچا کیا کرو. حضرت ماہ رمضان المبارک کو پھر بھی بندہ قرآن کے ساتھ محبت نہ کرے، اس سے بڑی نحوست ہمارے اوپر کیا ہے. مہینہ رمضان کا ہونا چاہیے، ٹھیک سارے 11 مہینے آپ کریں یار، جو کرنا چاہتے ہیں آپ کرتے پھرے، کم از کم اس مہینے کے اندر تو تھوڑا سا قرآن سے محبت کرو یار. 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھو یار، پڑھو یار. اگر اس مہینے کے اندر بھی آپ نے قرآن نہیں کھولنا، اللہ کا نام بلند نہیں کرنا، تو کب کرنا ہے؟ اب تو میرے بابو زیادہ تر کاروبار دکانیں افطاری کے ٹائم بند ہے، افطاری ٹائم بند ہو جاتی ہے. آؤ یار تراویح پڑھو یار، قرآن کے ساتھ شغف کرو یار. اللہ کے بندے کل کو اللہ کو منہ نہیں دکھانا. یہاں پر تو ہم امتحانات سے فرار حاصل کر لیں گے، لیکن بابو کل قبر کے امتحان سے، حشر کے امتحان سے کون فرار ہو سکتا ہے میرے بابو؟ کون نکل سکتا ہے وہاں سے؟ وہاں تو پیر فقیر ولی سب کتب غوث ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. یہ وہ بارگاہ جناب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، حضور اس لائن میں ایک ہی کھڑے ہوں گے. بس آ جاؤ بھی، پیر ہیں فقیر ہیں کتب ہیں غوث ہیں جو بھی ہیں، آ جاؤ لائن اچھلا کے سب دا حساب ہوئے گا. ہمارے ماں باپ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے نا جی، تو سحریوں کے وقت جب وہ اٹھتے اللہ اللہ کا ذکر کرتے، ہاں جی الا اللہ کا ذکر کرتے. نہیں پڑھے ہوئے تھے، اتنے ان کو مواقع میسر نہیں، لیکن آج تو ہمیں مواقع میسر ہے پھر بھی ہم نہیں کرتے. اللہ کہتے والی تو کبر اللہ، اوے اللہ کا نام اونچا کیا کر. علامہ ہداکم، اس بات پر تجھے اس نے ہدایت دے دی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، مجھے اسلام، مجھے ایمان، مجھے حضور کا دامن رحمت عطا فرما دیا. اگر مجھے اللہ سکھ پیدا کر دیتا، ہندو پیدا کر دیتا، کافر عیسائی پیدا کر دیتا، تو میں ہر سانس کے ساتھ اس کا شکریہ نہ ادا کروں؟ اللہ کہتا میرا شکر ادا کیا کر اس بات پر کہ میں نے تجھے ہدایت دی ہے. علامہ ہداکم ولعلکم تشکرون، کہیں تم حق گزارو. بڑے ہی کم شکر کرتے ہو تم لوگ یار. سیدھی سیدھی صاف صاف باتیں. آج سے 1400 سال پہلے جناب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات اپنے غلاموں سے کہی، صحابہ سے. آج 1400 سال بعد میں بھی آپ کو یہی بات سنا رہا ہوں. حضرت اس کو کہتے ہیں نظام، اس کو کہتے ہیں نصاب، اس کو کہتے ہیں تعلیم. تو صدیوں کے فاصلوں پر بھی ایسے اٹل کھڑی ہو، صدیوں کے اندر کسی ماں کے لال میں اتنی جرت نہیں ہو جو اس کی بات کو جھٹلا جائے. اس کو کہتے ہیں نصاب. یہ نصاب کل حشر والے دن بھی یہی نصاب ہوگا، بدلا نہیں جائے گا. حضرت دنیا بدلتی ہے، بدل جائے، دنیا کے نظام بدلتے ہیں، بدل جائیں. نہ تو اللہ رسول کے احکام بدلے ہیں، نہ ان کا قول بدلا ہے. اس کا قول بھی وہیں رہے گا، اس کا نظام بھی وہیں رہے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علیہ